إن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام اور معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، یہ مہینہ ہمارے سروں سے گزر گیا. اس میں جو ہمیں عبادت کرنی تھی وہ ہم نے ادا کیا، اور جب ہم عید کی نماز ادا کر لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ تم سب بخش دیے گئے. جب ہم بخشائے ہوئے بالکل گناہوں سے ختم، ہمارے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں، تو اب ہماری ذمہ داری ہے اب اس کو ہم گناہوں سے بھر لیں یا نیک اعمال سے اور اضافہ کریں، یا ہماری قسمت ہے یا ہماری بدبختی ہے کہ ہم اسے گناہوں سے دور کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے. یہ مہینہ حج کے مہینے میں بھی ایک مہینہ ہے. اس میں بہت سارے حاجی حج کے لیے تیاری کرتے ہیں. اس اعتبار سے یہ مہینہ حج کا بھی مہینہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شوال المکرم یہ تعلیم کے آغاز کا مہینہ ہے. یہ دینی تعلیم اس مہینے سے آغاز ہوتا ہے. اس مہینے سے بہت سارے مدرسے کھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہم ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو کسی مدرسے میں داخلہ کرائے، دینی تعلیم سے آراستہ کرائے، اور اس سے بھی اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھائے. بہت سارے طلبہ اس مہینے میں داخلہ کرانے کے لیے، اپنا ایڈمیشن کرانے کے لیے بہت سارے مدرسے میں پہنچتے ہیں. خاص طور پر دارالعلوم دیوبند میں بچے رمضان سے ہی تیاری شروع کرتے ہیں. پورے رمضان اس مہینے میں رہتے ہیں، اس مدرسے میں رہتے ہیں، اور وہ عید کے دن کو بھی عید خوشی نہیں مناتے. اس کا صرف یہی دھن ہوتا ہے کہ اس میں داخلہ کیسے ہو جائے، یہاں ایڈمیشن کیسے ہو جائے، یہی فکر، یہی لگن سارے بچوں کی. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند یہ سارے
دنیا کا سمجھ لیجیے یہ مرکز ہے. یہی مدرسہ جنگ آزادی میں اس کا سب سے بڑا رول ہے. تو ہم بھی اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں. اگر ہمارے بچوں کے اندر دین نہیں ہوگا تو یہ دنیا میں ناکام نہیں ہوگا لیکن آخرت میں ناکام ہے. اور اسی طرح ہم بڑے ہو گئے. اب یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے رہیں. تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم دیں. اور جب بچہ عالم بن جائے گا یا حافظ بن جائے گا تو اس سے فائدہ ماں باپ کو ہوگا. ماں باپ کے قبر میں ان کے علم کی وجہ سے روشنی ہوگا, ان کے قبروں میں نور ہوگا. اسی طرح ایک قصہ ہے کہ دو ساتھی تھے اور ان دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. یہ جو زندہ تھا یہ ساتھی اپنے ساتھی کے بارے میں ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا. کبھی دیکھتا کہ میرا ساتھی عذاب میں ہے, کبھی تکلیف میں ہے. تو ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا وہ ساتھی جو ہمیشہ عذاب میں رہتا تھا آج وہ جنت کی کیاری ہے, وہ جنت میں ہے, جنت کی راحت میں ہے. ساتھی نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس سے پہلے تو ہم دیکھتے تھے عذاب میں تھا, آج کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ رحمت اور مہربانی فرمایا کہ جنت میں داخل کر دیا. تو اس شخص نے کہا کہ آج ہی میرا بچہ مکتب میں بسم اللہ پڑھا, اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا. تو یہ فائدہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے گا. آج ہم اور آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور بہت سارے لوگ کا یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھیں گے تو ہم کالج میں اسکول میں کب پڑھیں گے. تو آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ حافظ ہی بنیے, عالم بنیے, بلکہ آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے صحیح طریقے سے. یہ ضروری ہے. اردو پڑھنا آ جائے, حدیث پڑھنا آ جائے, یہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے. حافظ بننا, عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اتنا علم ہمیں سیکھنا ہر حال میں فرض ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی, ہمارے بیٹے پڑھے ہوئے ہیں اور وہ گاؤں میں کسی عورت سے, بہن سے, ماں سے یہ تعلیم دلوا دیتے ہیں, لیکن اس سے کبھی پوچھتے نہیں کہ کیسے پڑھتے ہو. نہ کسی مولوی صاحب کے پاس لے جا کر دکھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا پڑھتا ہے, ادائیگی صحیح ہے یا نہیں. بس ہم نے کسی آپا سے پڑھوا لیا یا کسی استانی سے پڑھوا لیا. اب اس کا جائزہ نہیں کہ وہ تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے یا نہیں, ادائیگی صحیح ہے یا نہیں, اس کا پرواہ نہیں. تو ایسا پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے, بلکہ آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا پڑے گا, آپ کو ادائیگی کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. اگر ایسے پڑھتے ہیں تو خود قرآن آپ کے اوپر لعنت کرے گا, اللہ بھی لعنت کرے گا.
یہ قرآن خود ہی لعنت کرے گا، کیا اس کو ثواب ہوگا؟ نہ کبھی ہم کسی امام صاحب سے جا کر دکھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ صحیح سے پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ پڑھاتے بھی نہیں، کچھ لوگ پڑھاتے بھی ہیں تو وہ صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھاتے، اور بہت سارے لوگ پڑھاتے بھی نہیں۔ آج اس لیے یہ نوجوان نسل مرد ہو یا عورت سب بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ آج سب کا خیال آزاد، سب کی سوچ آزاد، اور یہی نوجوان اسکولوں میں جا کر، کالجوں میں جا کر وہاں کا لیکچر بیان سن کر یہاں آ کر یا موبائل سے کسی عالم کا یا کسی ٹوپی کرتے والے کا سن کر، آج ٹوپی کرتے میں بہت سارے دشمنان اسلام بھی ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں، آپ کو لگے گا کہ یہ بہت پڑھے لکھے، لیکن اسلام کے دشمن بہت ہیں۔ اس کے بیان کو سن کر ہم عالم دین سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، نئے نئے باتیں کھوج کھوج کر لا کر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا ہے، آپ ایسے کہتے ہیں۔ ہم نے فلاں جگہ یوٹیوب میں دیکھا، تو یوٹیوب میں بھی اسلام کو بدنام کرنے والے وہ بہت سارے ہر چیز کے پابند ہوں گے، ٹوپی کرتا داڑھی سب کچھ ہے، لیکن وہ بھی اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں۔ آج منانے اسلام بھی ہے، اور خاص طور پر یہ جتنا چینل، سوشل میڈیا، یہ سب اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں، اور یہی نوجوان نسل اسی کی طرف جا رہی ہے۔ آج لڑکیاں آزاد ہیں، آج لڑکیاں علم نہ ہونے کی وجہ سے، یہ ساری غلطی گارجین کی ہے، ہماری اور آپ کی ہے، کہ ہم نے اسے دینی تعلیم نہیں دیا، ہم نے اس کے اوپر نظر نہیں رکھا، اور یہی وہاں جا کر کالج میں غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ اپنے طرح سے بیان دیں گے، یہی نوجوان لڑکا وہاں کا بیان سن کر یہاں آ کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت ساری لڑکیاں دنیا کے اعتبار سے بہت پڑھی لکھی ہوتی ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، لیکن اس کا سوچ، اس کا فکر دین کی طرف نہیں ہے، اس لیے وہ نوجوان لڑکیاں آج غیروں سے شادی کر رہی ہیں، آج غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہے، اور اس کو یہ بھی خبر نہیں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے۔ ہماری شادی مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری شادی اسلامی شادی ہونی چاہیے، ہماری شادی کے لیے کیا شرط ہے، کیا ضروری ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج یہ سب نتیجہ ہمارے وجہ سے، کہ ہم نے اسے دینی تعلیم نہیں دیا، ہم نے اس کے اوپر نظر نہیں رکھا، ہم اسکول یا کالج میں بھیج دیتے ہیں، بے فکر ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی محفوظ ہے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، یہ محفوظ نہیں ہے جب تک اس کے اندر علم نہیں ہوگا، اسلام کی تعلیم نہیں ہوگی، وہ اس میں فرق نہیں کرے گی، وہ اسی کی طرف، اسی کا چال چلن، ہر چیز کو اخذ کرے گی۔ تو آج سب سے بربادی کا ذریعہ ہم ہیں کہ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں دیتے، اور نہ اس کے اوپر کوئی نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا بچہ یا صحیح طریقے پر چل رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ہمارا بچہ ڈگری حاصل کر رہا ہے۔ تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ کالج میں نہ پڑھائیں، اسکول میں نہ پڑھائیں، ڈاکٹر نہ بنائیں، لیکن سب کچھ بنائے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کو مکتب میں داخلہ کرائے، مدرسے میں داخلہ کرائے،
کہا جائے گا تو ہمارے بچے کو ٹائم ہی نہیں ملتا، تو ٹائم کیوں نہیں ملے گا؟ آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے، اس لیے آپ ٹائم نہیں نکالیں، آپ کو نکالنا پڑے گا، ورنہ یہی بچہ تباہی کی طرف جائے گا۔ تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے، آپ سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اسے دینی تعلیم کیوں نہیں دیا؟ یہ سارے بچے آپ کو پکڑیں گے۔ آج دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہی بچہ اگر اس سے دین کے بارے میں پوچھا جائے کہ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے، سورہ فاتحہ سناؤ، تمہارے نبی کا کیا نام ہے، تو یہ ساری باتیں معلوم نہیں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کہ ہم جس نبی کے ماننے والے جس شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، نماز تو ہر شخص کے اوپر فرض ہے، تو نماز کو پڑھنا پڑے گا ہمیں، اس کے لیے تو اتنا علم ہونا ضروری ہے، یہ بھی علم نہیں، لیکن دنیا کے پڑھائی میں بہت ہی ٹیلنٹ ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے، یہ تعلیم آپ کو صرف دنیا ہی تک رہے گا، یہ تعلیم صرف اور صرف دنیا تک رہے گا، اور یہ دینی تعلیم آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ، لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور یہی نوجوان نسل جب اس کو سمجھایا جائے یا لڑکیوں کو سمجھایا جائے کہ غیروں کے ساتھ ایسا نہ کرو، تو آج تو دشمنان اسلام ہر جگہ ہے، آج انہی کا بول والا ہے، انہی کی ہر طرف انہی کا قانون چلتا ہے، آپ اگر خلاف بولیں گے تو آپ کو سلاخوں کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ بعض مرتبہ سمجھانے میں بھی ڈر لگتا ہے، لڑکیوں کو سمجھانے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ کل پھنسا نہ دے، جیلوں میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ اس کا ذہن اسی کی طرف ہے، آپ سمجھائیں گے لاکھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ نے بچپن میں وہ تعلیم نہیں دیا، اب بڑے ہونے کے بعد آپ سے نفرت ہے، عالموں سے نفرت، دین سے نفرت، اور حافظ قرآن سے نفرت، اور یہ تعلیم سے بھی نفرت، اس لیے کہ جس ٹائم میں آپ کو تعلیم دینا تھا اس ٹائم میں آپ کو تعلیم دیا ہی نہیں، اب یہ آزاد ہو گیا خیال، آپ کے بات کو آپ کے کہنے پر وہ چلنے والی نہیں ہے، آپ کے قبضے سے نکل گئی، اب آپ شور مچائیں گے کہ ہماری بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، اب شور مچانے سے کچھ نہیں ہے، آپ کو دعا کرنا ہوگا یا اللہ پھر اسے واپس کر دے، اب شکوہ شکایت کرنے سے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، آپ کو صرف اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اسے واپس کر دے۔ آج یہ نوجوان اگر یہ کالج میں پڑھتا تو اس کے لیے اگر ٹائم نہیں ہے تو مغرب بعد ٹائم نکالے، یا مغرب بعد نہیں ہے تو عشاء بعد ٹائم نکالے، ہر حال میں آپ کو تعلیم سیکھنا پڑے، یہ دینی تعلیم آپ کے لیے فرض ہے، اگر یہ نہ سیکھیں گے تو ہم کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی آنکھ پکڑ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال صرف مدرسے میں دینا ضروری ہے، اگر کوئی بچہ کالج میں پڑھتا ہے، اگر غریب ہے تو یہ زکوٰۃ کا مال کالج میں بھی لگ سکتا ہے، اسکول میں بھی لگ سکتا ہے، صرف مدرسے تک محدود نہیں ہے۔ یہ بچہ اگر پڑھنے میں تیز ہے لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہے، جس کی وجہ سے بچہ آگے نہیں بڑھتا، تو ہماری ذمہ داری ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے زکوٰۃ سے اس کا تعاون کرے، اس کے پڑھائی میں مدد کرے اور اس سے آگے بڑھائے۔ یہ صرف اگر
زکات اسکول میں بھی مستحق ہے تو وہاں بھی دیا جائے، مدرسے میں بھی دیا جائے، اور اس کے پڑھائی پر اپنا زکات کا مال خرچ کرے۔ آج ہم پستی کی طرف کیوں ہیں؟ آج ہم تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ مسلم بچہ تعلیم میں سب سے نیچے ہے۔ آج تعلیم مسلم کے پاس نہیں ہے، اس لیے آج 2-3 آدمی دیش کا پردھان منتری بن گیا۔ اگر ہم اس لائق ہوتے تو تعلیم والا کو اس لائن میں لگنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق دیش کو چلائے، لیکن آج ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، نہ ہم کسی سیاست میں لگتے ہیں، نہ کسی میں لگتے ہیں، بلکہ ہمیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہم مار کھائے۔ تو ہمیں تعلیم میں آگے ہونی چاہیے، جس طرح ہم دینی تعلیم میں آگے ہیں، دنیاوی تعلیم میں بھی آگے ہونی چاہیے۔ اگر ہم دنیاوی تعلیم میں ہیں تو ہمیں دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے۔ دونوں تعلیم ہماری اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے، تب جا کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔